بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر چلتے پھرتے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے وہ نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لیتا ہے۔ جو کہتا ہے میرا تو نصیب خراب ہے، جس کی تقدیر اس کا ساتھ نہیں دیتی، جس کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ رجب کے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کہ کب رجب کا مہینہ آئے، اللہ جل شانہ کا مہینہ آئے اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ ہر کوئی حضور کا دیوانہ ہے۔ آج حضور کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی اللہ جل شانہ سے جو بھی مانگو گے ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ عمل فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، فوری طور پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ آپ میں سے بھی جو شخص شام سے پہلے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، تو 12 رجب پیر کے دن اس عمل کو کریں۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص 12 رجب پیر کے دن اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ رب العزت کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا بن جائے گا۔ پھر وہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے گا اسے شام سے پہلے غیب سے مل جائے گا۔ اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا اللہ جل شانہ فوراً عطا فرمائے گا۔ جو شخص 12 رجب پیر کے دن اللہ جل شانہ کو راضی نہ کر سکا، جو آج کی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اس چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج 12 رجب
پیر کے دن اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جائے گی، اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام دکھ در سے نجات عطا فرمائے گا، قرض سے، تنگ دستی سے، غربت سے اللہ جل شانہ آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ آپ کو ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، ایسی زندگی عطا فرمائے گا جس زندگی میں آپ کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جس زندگی میں آپ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ یہ جو ماہ رجب کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی برکتوں والا، عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پہر، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ 12 رجب پیر کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، شام ہونے سے پہلے وہ مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن جو بندہ بسم اللہ پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ ہر شے
خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ رب العزت کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 41 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے خاص بات ہے، آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اسی طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ 12 رجب پیر کے دن آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ جل شانہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بار رجب کی 12 تاریخ پیر کے دن اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھے، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس اللہ جل شانہ سے ضد کر کے مانگنے والا ہو، چاہے حضور کے صدقہ سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے، حضور کا نام لے کر جو بھی مانگو گے اللہ رب العزت شام ہونے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ
7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ 12 رجب پیر کے دن یا رحیموں کو پڑھ لے۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے اپنے نبی کی تمام امت کو کامیاب بنا دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا رحیموں کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحیموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا رحیموں 1 بار ہو گیا، یا رحیموں 2 بار ہو گیا، یا رحیموں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رحیموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 50 بار پڑھنا ہے۔ جو بندہ 50 بار یا رحیموں پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا رحیموں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجات کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آج آپ اللہ جل شانہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رجب کا مہینہ خوشیاں لے کر آیا ہے، خوشحالیاں لے کر آیا ہے، رحمتیں لے کر آیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے 12 رجب پیر کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، چاہے آپ ہے یا میں ہوں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے، اسی طرح رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اللہ جل شانہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے الفاظ میں مانگے گا، اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ رب العزت کے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگیں۔ آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔
آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔